اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21ویں تراویح تھی اور آج کا بیان 26ویں پارے کے شروع سے 27ویں پارے کے پاؤ تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات عالم کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ نظام کائنات ہمارا حکیمانہ نظام ہے، مگر کافر حق کو جھٹلانے سے باز نہیں آتے۔ ارشاد باری کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں اس کو حمل سے پیدائش تک اور پیدائش سے اس کے سیانے ہونے تک کتنی مشقتیں جھیل کر پالتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ اس کے نیک اعمال قبول فرما کر اس کی کمزوریوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جبکہ نافرمان اولاد والدین سے جھگڑتی ہے، ایسے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ جذبہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جنات کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سن کر اپنی قوم کو خوشخبری سنانے گئے تھے۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو خود بھی کفر میں مبتلا ہوں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکیں، جبکہ ایمان لانے والوں اور دین کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کی حالت اللہ سنوار دیتا ہے۔ پھر جہاد کے متعلق حکم دیا گیا کہ کفار سے اگر مقابلہ ہو جائے تو اس وقت تک قتال کیا جائے کہ فریق مخالف ہتھیار ڈال دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے اور ہدایت پانے کے بعد جہاد سے گریز کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے ہوئے ہیں، کیونکہ شیطان لوگوں کو ان کے برے اعمال بہت خوشنما بنا کر دکھاتا ہے اور انہیں لمبی عمر کا فریب دیتا ہے، بالآخر ان کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت میں غور کرو تاکہ تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے صلح نامہ کو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا جن لوگوں نے نبی کے عہد پر بیعت کی وہ دراصل خدا سے بیعت کی ہے، البتہ عہد کو توڑنے والے اور جہاد سے منہ موڑنے والے عذاب کے مستحق ہیں۔ ہاں، معذوروں کو معافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی آپس میں رحم دل اور کفار کے حق میں نہایت سخت ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوئی۔ یہ سورہ مبارک اخلاق کی تعلیم سے معمور ہے۔ مسلمانوں کو آداب مجلس اور خوش گفتاری کی تہذیب سکھائی گئی ہے۔ خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی گئی کہ نبی کے مجلس اور نبی کے حجرات کے آداب و احترام کا پورا لحاظ رکھا جائے، ورنہ نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے مومنوں کو آپس کے معاملات میں بھی تہذیب، اخلاق، نیک دلی، خیر اندیشی اور خوش گوئی سے کام لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ غیبت کو مردار کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوئی۔ ارشاد ہوا کہ اے لوگو، ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، اور ہم نے تمہارا نام اعمال لکھنے کے لیے تم پر 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، یہ اعمال نامے روز حساب میں پیش ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ ذاریات شروع ہوئی۔ ارشاد ہوا کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور کفار اپنے کیے کی سزا پائیں گے اور پرہیزگار لوگ جنت کی نعمتوں کا لطف حاصل کریں گے۔ اہل ایمان رات کے تھوڑے حصے میں سوتے ہیں اور سحر کے اوقات میں اللہ کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے مال سے مانگنے والے نہ مانگنے والے دونوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد کئی پیغمبروں کے واقعات مجملاً بیان فرمائے گئے۔ پھر 27واں پارہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کہ ان فرشتوں کے ان کے پاس انسان کی شکل میں آنے کا اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا ذکر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دریافت کرنے پر کہ اے ملائکہ، تمہارا مقدمہ آمد کیا ہے، تمہارے آمد کی وجہ کیا ہے؟ تو جواباً فرشتوں نے کہا کہ ہم مجرمین پر پتھر برسانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، گویا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے پر مامور ہوئے ہیں۔ پھر قوم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا گیا۔ اس کے بعد قوم عاد، قوم ثمود اور آخر میں قوم نوح کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ نیز توحید رسالت کا اس بات کرنے کے بعد مقصد تخلیق انسانی کو ان الفاظ میں تعبیر فرمایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ ہم سب کو رزق دینے والے ہیں اور کسی سے بھی رزق کے طالب نہیں ہیں،
اس کے بعد سورہ طور شروع ہوئی۔ منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی گئی کہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ آسمان و زمین لرز رہے ہوں گے، پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کفار کو دوزخ کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا۔ وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب کا دن ہوگا۔ نادان اپنے نصیحت کرنے والے اور ہدایت پہنچانے والے پیغمبروں کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے متعلق بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ دراصل منکرین فطرتاً ہی شریر ہیں۔ اے نبی آپ صبر کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ پورے سفر میں آپ نہ کہیں بھولے نہ بھٹکے، آپ اللہ کی تجلیات کے اتنے قریب ہوئے صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ نے آپ سے ایسی راز و نیاز کی باتیں کی جن سے کوئی دوسرا شخص واقف نہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس یقین کامل کے ساتھ مشاہدہ فرمائیں کہ آپ کی چشم مبارک، آپ کی آنکھ مبارک نہ جھپکی اور نہ ادھر ادھر بھٹکی۔ ارشاد باری ہے کہ اے لوگو تم سفر معراج کی صداقت پر اپنے پیغمبر سے جھگڑتے ہو؟ یاد رکھو تمہارا پیغمبر تم تک صرف وہی باتیں پہنچاتا ہے جن کی ہم ان کو وحی فرماتے ہیں۔ وہ اپنے طرف سے اپنی خواہش سے اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دل سے باتیں گھڑنا کافروں کی سرشت ہے، ہمارا پیغمبر وہم و گمان پر نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت